الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے بڑی ہی آزمائش کا دور ہے. ہر قدم پر ایک سچے مومن کے لیے، ایک اس مسلمان کے لیے جو اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا چاہتا ہے، اسے ہر میدان میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خواہ معاشرتی میدان میں ہو، خواہ معاشی میدان میں ہو، اور خواہ سیاسی میدان میں، ہر جگہ اس شخص کو جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور قانون کو نافذ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر جگہ آزمائش ہی آزمائش ہے. لیکن ساتھیوں، مشکل یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا شمار ان لوگوں میں ہے کہ ہاں یہ دینی اور دیندار لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، لوگ اسے دیکھتے ہوئے ان پر سے گزر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے پاس ٹھہر کر کے غور کرنا چاہیے. تو آج ہر طرف سے آزمائش مسلمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، مکمل طور پر اس وقت آج کے حالات پر فٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان
الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ شخص جو اپنے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے دین پر ثابت رہنا چاہتا ہے، جو دینی باتوں پر صبر کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ گویا وہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوگا۔ بلکہ ایک عام شخص نے، بسا اوقات انسان حکمت کی بات ایک عام آدمی سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ ایک عام شخص نے کہا کہ مولانا بلکہ اس سے بھی سخت دور آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انگارے کو آپ ہاتھ میں پکڑیے تو وہ منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ کے بعد آخر ٹھنڈا تو ہو جائے گا، نہیں ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن مسلمانوں پر جو حالات ہیں وہ روز بروز زیادہ اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے اس شر اور اس برائی سے جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ظاہر ہونے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہیں۔ ان فتنوں میں پڑ کر کے انسان صبح کو تو مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع قوم دینہم بعرض من الدنیا قلیل، لوگ اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے بدلے بیچ ڈالیں، صرف 2 ریال اور 3 ریال کا قلم ہوگا، وہ قلم جعلی اور تائیوان کا بنا ہوگا، لیکن اس پر لیبل لگا دیا جائے گا کس کا؟ میڈ ان جاپان۔ قسم کھا لی جائے گی کہ ہاں یہ بالکل اوریجنل چیز ہے۔ یبیع دینہم بعرض من الدنیا قلیل، اپنے دین کو دنیا کی معمولی پونجی کے عوض بیچ دے گا۔ المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر او قال علی الشوک، ان دنوں میں جو شخص اپنے دین کے اوپر سختی کے ساتھ مکمل طور پر اڑا رہے گا، جمع رہے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ چنگاری کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ تو ساتھیوں، اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک مومن کے لیے فتنے اور آزمائش کا دور ہے، لہذا ہمیں اس کے اوپر چند ناحیے سے غور کرنا چاہیے۔ چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ 3 باتوں کی طرف اشارہ کریں گے یا 3 باتیں بیان کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ساتھیوں، آزمائش کا آنا ایک مومن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک آزمائش کا آنا، امتحان میں پڑھنا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور جو اپنے ایمان میں جس قدر پختہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا اس کے اوپر آزمائش اور امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ساتھیوں یہ کہ آخر اللہ تبارک و تعالی جب عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ تو پھر آخر یہ امتحان لیتا کیوں ہے؟ آزمائش میں ایک مومن کو ڈالتا کیوں ہے؟ اور تیسری بات
یہ کہ لوگوں نے یا عام طور پر لوگ آزمائش کا ایک بڑا ہی مختصر مفہوم لیتے ہیں کہ آزمائش یہی ہے کہ کسی کے اوپر مار پڑے، کسی کے مال کا نقصان ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں آ جائیں. کیا شرعی طور پر یہ اپنے تئیں صحیح ہے بھی کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ 3 باتیں. اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو، ورنہ کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ آزمائش اور فتنوں کے موقع پر، امتحان کے مرحلے میں ایک مسلمان کا اور ایک اپنے ایمان پر حریص انسان کا تعامل اور معاملہ کیا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے. تو پہلی چیز کا جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آزمائش کا آنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ ضروری. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یقین مان لو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ نہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَا لام تاکید کا اور اس کے آخر میں نون تاکید کے لیے. یقین مانو، اچھی طریقے سے یاد رکھو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن کو؟ کافروں کو. کس کو خطاب ہے؟ اس کے پہلے والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کس کو خطاب ہے ساتھیوں؟ مومنین کو، مسلمانوں کو. ہم تمہیں یقین مانو ضرور آزمائیں گے. کس چیز میں؟ اور یہ آزمائش کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو پر آزمائش ہو، تمہارے جسم کے ہر عضو کو ہم آزمائش میں ڈالیں، تمہارے زندگی کے ہر لمحے کو ہم آزمائش نہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تھوڑا یہی دیکھنے بعد میں مسئلہ آئے گا کہ آزمائش جو ہوگی انسان کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا ایک معمولی حصہ ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی آنکھ جاتی رہی، ایک نعمت ہے نا، لیکن اس کا پورا جسم سلامت ہے. تو ذرا سوچئے ایک آنکھ پورے جسم کی جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے کہ نہیں تھوڑی ہے؟ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کچھ تمہیں خوف لاحق ہوگا، دشمنوں کا ڈر ہوگا، ظالموں کے ظلم کا خطرہ ہوگا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور تمہیں بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی. اور اس کی ایک ادنی سی شکل کیا ہے ساتھیوں؟ روزہ رکھنا. یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس کی ادنی سی شکل ہے. اور جو آدمی روزہ بھی نہیں رکھتا وہ آزمائش کے پہلے ہی مرحلے سے فیل ہو گیا، وہ اپنے کو مسلمان نہیں. تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہارے مالوں میں بھی کمی آئے گی، تجارت تمہاری برباد ہو جائے گی، تمہارا مال چھین لیا جائے گا، چور چوری کر کے لے کر کے چلا جائے گا، گورنمنٹ تمہارے جائیداد کی کڑکی کر دے گی، نیلام کر دے گی، سارا کچھ ہو جائے گا. تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اور جانوں میں تمہارے بیٹے، بھائی، دوست، احباب، ساتھی مارے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا تم بھی قتل کر دیے جاؤ. لیکن یہ نہیں کہ اگر مسلمان 1 کروڑ ہیں تو سارے کے سارے مار دیے جائیں. نہیں، لاکھ، 50,000، 20,000، 30,000، یعنی اسی مقدار میں، یعنی پورے کا پورے نہیں. تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
اور تمہارے مال میں بھی کمی آئے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اس آیت سے پتہ چلا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اس آیت کو اس لیے اور ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں آزمائش کا ایک اور ذکر ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ. یقیناً ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں. یہ دو چیز کا پہلے ذکر آ چکا ہے نا، لیکن ایک آزمائش اور آ رہی ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم اہل کتاب سے، مشرکین سے بڑی تکلیف کی باتیں سنو. آج لوگوں کو، دین پر چلنے والوں کو لوگ تانا دیتے نہیں دیتے. صرف اہل کتاب ہی نہیں، اب تو اپنے کو مسلمان کہلانے والے لوگ بھی مسلمانوں کو تانا دینے لگے. داڑھی رکھنے پر ہے کہ نہیں، ڈھکنے سے اوپر اپنا کپڑا کرنے پر، نماز پڑھنے پر، سود نہ کھانے پر، جھوٹ نہ بولنے پر، رشوت نہ لینے پر، چوری نہ کرنے پر آیا تانا دیا تھا نہیں دیا تھا. بلکہ ساتھیوں ہمارے ملکوں میں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آیا، ڈی ایم. وہ کیا کرتا تھا کہ ایک پیسے بھی رشوت نہیں لیتا تھا. تو جس کی زبان سے سنو وہی کہ بڑا نالائق، کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ہر ناجائز کام کرا لیں کس سے؟ پیسہ دے کر کے، سفارش سے. عادی ہے نا. بلکہ جو کام شرافت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ہم سیدھا راستہ نہیں بلکہ ٹیڑھا راستہ، تاکہ ہمیں کچھ محنت نہ کرنی پڑے. ہمارا کام پہلے ہونا چاہیے، دوسروں کا حق مارا جائے تو مارا جائے، ہمیں پیسہ دینا پڑے. تو ایسے لوگ، بلکہ ہمارے اس چھوٹے شہر میں ہم رہتے ہیں، ایک مومن بندہ آیا، ایک مومن بندہ، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سب سے بڑا آفیسر تھا پولیس کا، سب سے بڑا آفیسر، لیکن چھوڑ کر کے چلا آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشوت اور باقی سارے لوگ آ کے بلدیہ میں کام کیا. ذرا سوچے گا، کہاں؟ بلدیہ میں، دھوپ میں اور گرمی میں کام کیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ حالانکہ جانتے ہیں وہ اتنا کامیاب اور کامل تھا انسان جس میدان میں تھا کہ 23-24 سال کی عمر نہیں ہوئی تو 3 اسٹار بن گیا تھا اپنی خدمت. لیکن اس کے باوجود چھوڑ کر کیوں آیا؟ اور دھوپ میں اور گرمی بلدیہ میں کام کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بغیر رشوت لیے دیے کام چلنے والا. اور ساتھیوں یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، اور آج تو معاملہ جی اور بڑھ گیا، اور بگڑ گیا، اور بگڑ گیا ہے. تو خیر بات دوسری طرف جا رہی ساتھیوں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین سے تم بڑی تکلیف کی باتیں سنو. یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر سے کام لیتے رہے، ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہے، وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تو یہ بڑی عزم کی بات ہے. تو ساتھیوں ان دونوں آیتوں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس سے متعلق اتنی آیات ہیں کہ اگر انہیں پڑھ کر کے صرف ان کا ترجمہ میں کرتے چلوں تو پورا وقت ختم ہو جائے. لیکن مشکل ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تو ایک تسلی بھی دے رہا کہ اگر تمہارے اوپر آزمائش آئے تو پریشان نہ ہونا، ثابت قدم، صبر سے کام لینا، برداشت کرنا. اس لیے کہ یہ اللہ کی آزمائش صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کے اوپر اللہ کی آزمائش
آئی ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمائش کی بھٹی میں رکھا نہیں جائے گا، یقیناً رکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور یہ بھی آزمائیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو ساتھیوں، اب یہیں اسی آیت کے ٹکڑے سے ہم دوسرے نقطے کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش آتی کیوں ہے، کیوں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آیا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو آزماتا کیوں؟ ساتھیوں، اگر اس حکمت کو آپ سمجھ لیں، اس حکمت کو آپ سمجھ لیں تو آپ کہیں گے کاش کہ میرے اوپر اور آزمائش آتی ہے، آزمائش پر آزمائش آتی ہے. پہلی چیز، پہلی چیز، دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹا مسلمان ہوں. یہ کسی کو کہا ہے آپ؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر تقویٰ ہے. ایک شخص، بلکہ دور نہ جائیے، مصر کا وہ حاکم حسنی مبارک جسے بغایا، وہ خود کہتا ہے میں پکا مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، صرف فرق ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا بس. تو کوئی نہیں کہتا کہ میں پورا مسلمان نہیں ہوں. لیکن کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے، یہ ظاہر کیسے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی محض اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ کرنے لگے تو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی، اس دنیا میں کیا قیامت میں بھی راضی نہیں ہوں. اس دنیا میں کیا، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور جب اس کے گناہوں کو اس کے سامنے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بندے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ سارا کا سارا فرشتوں نے جو ہے غلط لکھا، ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. جیسا کہ ہمارے اردو کا ایک مشہور شاعر بدبخت غالب کیا کہتا ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہمارا کوئی آدمی وہاں موجود تھوڑی تھا کہ سچ لکھ رہے ہیں جھوٹ لکھ رہے ہیں فرشتے. نعوذ باللہ. بتائیے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. ایسا کہتا ہے کہ فرشتے جو لکھ دیے اس پر ہماری گرفت کی جاتی ہے، حالانکہ ہمارا کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا تھا کہ فرشتے سچ لکھ رہے ہیں کہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جب پوچھے گا تو بدبخت کیا کہے گا؟ کہے گا کہ سارا کچھ غلط لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں گواہی پیش کر دوں تو ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہا آج گواہی بھی میں اپنی ہی مانوں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا. آپ کی دوسرے پہ کہیں کہ جھوٹ بولے گا، میں گواہی مانوں گا، کس کی مانوں گا؟ میں اپنی ہی گواہی مانوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھی سے تجھے گواہی دلواتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا. اس کے ہاتھوں کو گویائی کی طاقت دے گا، اس کے پیر کو گویائی کی طاقت دے گا، اس کے ہونٹوں کو گویائی کی طاقت دے گا، اور سب اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے چوری فلاں دن ہمارے ہاتھ کے ذریعے کی، فلاں جگہ پیر گواہی دیں گے چل کر کے اس گناہ کے لیے گیا تھا. تو وہ کہے گا کہ ارے بدبختو، تمہیں ہی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا اور تم ہی ہمارے خلاف ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منافق اور جھوٹا مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے سامنے کیا معاملہ ہے، لیکن سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. تم لوگ جس حالت پر ہو اللہ تعالیٰ اسی حالت پر مومنین کو چھوڑے گا نہیں، ورنہ کیسے معلوم کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ بھائی میری بات کو کون غور سے سن رہا ہے
اور کون اپنے گھر کے بارے میں اپنی دکان کے بارے میں کیسے پتا کب چلے گا؟ جب پوچھا جائے گا امتحان لیا جائے گا تبھی تو نا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. تم لوگ جس حال میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال ہی پر تم کو باقی نہیں رکھے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہاں تک کہ برے کو اچھے سے الگ کر دے, برے اور اچھے میں تمیز کر دے. کیوں؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا کہ تم جان جاؤ کہ کس کے دل میں کیا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ امتحان سے معلوم ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے یہ جان جائیں کہ مجاہد کون ہے, صبر کرنے والا کون ہے, جھوٹا کون ہے, پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والا کون ہے. تمہاری تمام اخبار کا جب تک پتہ نہ چل جائے اللہ چھوڑنے والا تم کو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا ایک سبب یہ بھی ہے ساتھیوں, تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ سچا مومن کون ہے. اور چنانچہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی آزمائش آئی. مسلمان 1000 کی تعداد میں مدینہ منورہ سے نکلے غزوہ میدان احد کی طرف. کتنا نکلے ساتھیوں؟ 1000. لیکن 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے اس میں سے 300 واپس آ گئے. کتنے واپس آئے؟ اس لیے کہ جب دیکھا کہ اب لڑائی کرنی ہی کرنی ہے, اب دشمن سے مقابلہ ہونا ہی ہونا ہے, اب تلوار چلانی ہی چلانی ہے, تو جس کے دل میں مرض تھا عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی, وہ کیا کہے؟ پیچھے بھاگ گئے کہ بھائی میری بات تم لوگوں نے مانی کیوں نہیں؟ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تھے لیکن ہماری بات مانی کیوں نہیں؟ ہم کہہ رہے تھے مدینہ منورہ میں رہ کر کے لڑو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے چھوکروں اور لونڈوں کی بات مان لی, ہماری بات نہیں مانی ہے, لہذا ہم جانے والے. اور جانتے ہیں کوئی بھی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل اور حجت تو ضرور رہتی ہے. چور چوری کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ سامنے بیٹھیے تو آپ کو خاموش کر دے گا کہ ہاں وہ چوری کرنے میں حق بجانی میں. حتیٰ کی رنڈی زنا جو کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھتا آپ کو خاموش کر دے کہ ہاں میں حق بجانے ہوئے کام کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھیوں بڑی حلیم ہے کہ ہر ایک کو حجت اور دلیل دی ہے, کسی کو بغیر دلیل کے نہیں چھوڑا, کسی کو بغیر دلیل کے نہیں چھوڑا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں آزمائش کا کہ حقیقت حال کا اظہار ہو جائے. دوسری چیز ساتھیوں, جو انسان آزمائش میں پورا اترے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل. آزمائش کا ایک سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہاں داخل کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں انہی لوگوں میں بنائے جو اپنے آزمائش پر ثابت قدم رہے, ان کا داخلہ جنت میں. ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق دے. کیوں ساتھیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کا راستہ کانٹوں پر چل کر کے ملتا ہے, پھول کی سیج پر چل کر کے نہیں ملتا. جنت کا راستہ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, ہر جگہ آرامی اور سکون. اگر جنت آپ چاہتے ہیں تو دھوپ میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے. جنت چاہتے ہیں تو چاہے سخت دھوپ ہے, چاہے لو چل رہی ہے, لیکن آپ کو مسجد میں آ کے جماعت سے نماز. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو چاہے سردی جتنی سخت ہو, جتنی کڑاکے کی سردی ہو, پانی چاہے جتنا ٹھنڈا ہو, لیکن نماز کی تیاری کر کے آپ کو نماز کے لیے جانا ہے. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ نے مال خواہ کتنی ہی مشکل سے کمایا ہے, کتنی محنت سے کمایا ہے,
لیکن آپ کو اللہ نے جو حق غریبوں اور مسکینوں کو اس میں رکھا ہے اس کو دینا ہی پڑے گا، ہے نا؟ اسی لیے تو صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ اور مشکل چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ کس کو سونا اور آرام کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا صاحب، ہے نا؟ کس کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہاں فکس ڈپوزٹ 1 لاکھ رکھیے اور 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ، آپ کو کس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ گرمی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو بھوکے اور پیاسے؟ سردی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو مسجد جانے کی؟ تو جہنم کا جو راستہ ہے کیا ہے؟ تو گویا جنت کے راستے میں آزمائش تو آنی ہی ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوگا وہی انسان کہاں جائے گا؟ صحیح بخاری شریف میں حضرت عطا ابن ابی رباح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مکے میں موجود تھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت خانے کعبہ کے پاس لمبی ترنگی ہے اور کالی کلوٹی ہے، بوڑھی کھڑی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے عطا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایک جنتی عورت تمہیں بتلاؤں کون ہے؟ کہا بتائیے، میں منہ سے تو دیکھ لوں۔ کہا وہ کالی عورت جو خانے کعبہ کے پاس کھڑی ہوئی ہے یہ جنت میں جائے گی۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، حتیٰ کہ میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت۔ بیماری تھی کہ نہیں بیماری؟ پریشانی تھی کہ نہیں پریشانی؟ کسی کو پسند ہے کہ اسے مرگی آیا کرے؟ جی کوئی پسند کرے گا؟ اس کو بھی نہیں پسند۔ لیکن اب مقابلہ کس چیز کا ہے؟ کس کا مقابلہ ساتھیوں؟ جنت کا ہے۔ تو کہا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ہے۔ تو کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر تو کروں گی، البتہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اگر جب میرے اوپر دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں، میرا سطر نہ کھلے، میں صبر کروں گی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں یہی نہیں کہ جنت میں داخلہ ہے، جو آدمی مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا۔ ہم نے دونوں الگ الگ چیز رکھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی جنت میں جائے کب؟ پہلے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا چکھ لے تو ہو سکتا ہے، ایسے بہت سے لوگ جنت میں جائیں، لیکن جو آدمی مصائب اور پریشانیوں میں صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں بلکہ جنت میں پہلے اسے داخل کر دے گا۔ تمام مصیبت اور پریشانی کی مثال، صرف ایک پریشانی کی مثال دیتا ہوں جو تمام لوگوں کو لاحق ہوتی ہے تقریباً۔ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی ایسا شخص جسے کہے کہ میں بخار نہیں آتا، فرق یہ ہے کسی کو ہر مہینے آتا ہوگا، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو 2 سال میں، لیکن بخار ہر آدمی کو آتا ہے کہ نہیں؟ اور بخار میں انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے کہ جی گرم ہوتا ہے، جس میں ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا جس میں گرم ہوتا ہے نا، سردی لگتی لیکن جس میں کیا رہتا ہے؟ گرم ہوتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کے اندر روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ الحمى حظ كل مؤمن من النار، ایک مسلمان کو جہنم میں جو جلنا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر بخار کو مسلط کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو جہنم میں جو جلنے کا حصہ ہے کیا ہے؟ اسے دنیا میں بخار کو
مسلط کر دیتا ہے. بلکہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. معلوم ہوا کہ ان کے اوپر سے انہیں سخت بخار آیا ہے. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھا اور گیا تو آپ نے ایک ہاتھ سے تو ان کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ ان کے کس پر رکھا؟ پیشانی پر رکھا اور ان کے لیے دعا کی. ساتھیوں یہ سنت کا طریقہ ہے مریض کی عیادت کے لیے. سنت طریقہ مریض کی عیادت کے لیے کیا ہے کہ انسان اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا کہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ سنت کا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بخار ہے ناری اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. یہ بخار میں اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ اگر وہ صبر کر جائے تو اسے جہنم میں جلنا نہ پڑے. تو مصیبت اور پریشانیوں کا ایک فائدہ ساتھیوں کیا ہے کہ جہنم سے. تیسرا فائدہ ساتھیوں، چوتھا فائدہ، ہم میں سے کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہے کوئی جو گناہ نہ کرے؟ جی، لیکن انہیں پوچھا جائے آپ کیا گناہ کرتے ہیں تو کوئی نہیں مانے گا. یہ ساتھیوں کیا ہے؟ ہمیں دین کی کمی ہے ساتھیوں، دین کی کمی ہے اور دین کی بصیرت ہمیں نہیں ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ آیا جو کام ہم سے ہو رہا ہے یہ گناہ ہے بھی گناہ نہیں. ہمیں دین کی بصیرت نہیں. ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. کہاں پڑھا کروں؟ یعنی تشہد میں پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سنائیے بتائیے وہ کون سی دعا ہے ساتھ؟ آپ لوگ یاد ہوگا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ تعالی ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے ساتھیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو سکھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر دنیا میں سب سے نبیوں کا سب سے افضل ہیں اور انشاءاللہ یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جن کا حساب آخرت میں نہیں لیا جائے. یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی اے ابوبکر، اے خلیفہ رسول، اے صحابی رسول، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے. تمام دروازوں سے آواز بلایا جائے گا ان کو. کن کو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا دعا سکھا رہے ہیں کہ کہو کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں، لہذا تو اپنی طرف سے میرے اوپر رحم کرو میرے گناہوں کو. تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا ساتھی؟ کوئی ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ گناہ میں بدبو نہیں رکھی. حالانکہ گناہ بدبودار چیز ہے، پلید چیز ہے، گندی چیز ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس میں بدبو، اگر بدبو رکھا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے اور آپ کے بغل میں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا. اتنا گناہ ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں، اتنا گناہ ہم کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ بلا اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. برابر بلا اور مصیبت اللہ کی آزمائش مومن کے ساتھ رہتی ہے، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے نفس کے اندر، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں رہتا. اسی طریقے سے ساتھیوں 5واں فائدہ مصیبت اور آزمائش کے اندر یہ ہے
کہ اگر کسی کے پاس گناہ نہ ہو، کسی کے پاس گناہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام جن کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جتنی مصیبت آتی، مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں. ساتھیوں، میں اپنے بچپن میں بلکہ جوان ہونے تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ ان کے اوپر 18 سال تک وہ مرض مسلط رہا ہے، یہاں تک کہ ساتھی رشتہ دار سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. آخر کیا غلطی ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی؟ اور بعض ایسے بزرگوں کے بارے میں دیکھتا کہ ان کے پریشانی ہی پریشانی ان کی زندگی میں. آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گناہ کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا. آخر ان کے بچوں کے سامنے، ان کے اہل و عیال کے سامنے ان کا پانی روک کر کے انہیں شہید کیا گیا. آخر حضرت عثمان رضی اللہ کیا گناہ کیا تھا کہ وہ عثمان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر دل کھول کر کے صدقہ کیا تھا تو آپ ان کے بال کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ما ضر عثمان، آج کے بعد سے عثمان چاہے جو عمل کرے کوئی عمل ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں، جو گناہ بھی عثمان کریں گے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آخر ان کا کیا جرم تھا کہ ان کے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے گردن پر تلوار چلائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا اور سمجھ دی، اور یہ حدیث میری نظر سے گزرتی ہے جو سنن ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں حضرت محمد ابن خالد السلمی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کا ایک مقام جنت میں رکھتا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی عبادت سے اس مقام کو نہیں پا پاتا. نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اس سے اس کے درجات بلند ہو اور جنت میں وہ مقام پائے. اور ساتھیوں، مجھے یاد ہے کہ میری عمر رہی ہوگی تقریباً 14-15 سال. وہ ہمارے بھائی جو بڑے ہیں ان میں اور کچھ دشمن تھے، آپس میں تھوڑی سی تکرار، مار پیٹ، یہاں تک کہ لاٹھی بھی چلی اور یہ ہوا. ظاہر بات لوگ کیا کہتے ہیں، جاؤ پولیس میں لکھا ہو، یہ کرو وہ کرو. لیکن میرے والد صاحب نے کیا کہا کہ نہیں، اولا جاؤ گے تو جھوٹ بولنا کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے تمہارے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی. اس وقت سے سنتا تھا لیکن اس وقت اتنی سمجھ بات نہیں آتی تھی. لیکن اب اگر غور کریں ساتھیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار بندے کو مصیبت میں ڈال کر کے اس کے اوپر سے چھوٹی مصیبت کو ٹالتا ہے، بڑی مصیبت کو ٹالتا ہے، اور بسا اوقات اسے دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے ساتھیوں اسے سمجھنے کے لیے، لیکن میں اشارے سے کام لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ ہاں لگی. کس چیز کی تہمت؟ نعوذ باللہ من ذلک. زبان لڑکھاتی ہے ساتھیوں ادا کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ایسے ہی اسے ہماری عظمت ہے دودھ کا دھولا ہوا، دودھ کی دھولی ہوئی ہے بغیر عیب ہے، لیکن الزام کیا لگ رہا ہے؟ سب سے بری چیز کا. اور فیصلہ 1-2 دن میں نہیں ہو جا رہا، 40 دن تک، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت یہاں تک پہنچا کہ میرے آنکھ میں آنسو ہی نہیں رہ گئے.
روتے روتے سارے آنسو ختم ہو گئے. تھی نا مصیبت, پریشانی تھی نا, مظلوم تھی کہ نہیں تھی, لیکن اس کا بدلہ کیا ملا ساتھ؟ بدلہ کیا ملا؟ ساتویں آسمان سے اللہ تبارک و تعالی 16 آیتیں نازل کرتا ہے. کس کی برات میں؟ حضرت عائشہ. اب قیامت تک جب تک قرآن موجود ہے, منبر و محراب سے ہمیشہ صدا آتی رہے گی, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اور آخر میں آئے گا اسی دوسرے صفحے میں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یعنی عائشہ کیا ہے؟ طیبہ اور پاک. اسی لیے علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی حضرت عائشہ پر تہمت لگاتا ہے زنا کی, تو وہ انسان کافر ہے. کیوں؟ اس نے قرآن کو جھٹلا. تو دیکھیے ایک مصیبت آئی نہیں آئی, لیکن اس کا کتنا بڑا بدلہ ملا. ساتھیوں, معذرت کے ساتھ میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی تاریخ ابن عساکر پڑھ رہا تھا, تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک قائد تھا فوج کا, وہ اچانک گرا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا. ظاہر بات فوج کا قائد تھا, لوگ اس کی عزت کے لیے آنے لگے. تو حضرت ابو قلابہ جرمی رضی اللہ رحمہ اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے, وہ بھی اس کی عیادت کے لیے آئے اور کہے کہ انشاءاللہ خیر ہوگا. کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس بوڑھا سا لیا گیا ہے, یہ میرا پیر ٹوٹ گیا, اب اس میں کون سا خیر ہے؟ ایک تو میرا پیر ٹوٹا ہے, اس میں کون سا خیر ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ خیر ہوگا. دیکھیں پیر ٹوٹا, مصیبت آئی ہے نا, لیکن اسی لیے مجھے والد صاحب بات یاد آتی ہے کہ کسی بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹال دے رہا ہے. اگر آپ غور کریں, اپنی دماغ کی ریل کو ذرا پیچھے دوڑائیں آپ کو, تو آپ کے آئینے خیالات پر بہت سے ایسے واقعات آئیں گے کہ معمولی سی بات تھی, آدمی اسے ناپسند کیا, لیکن اس کے عوض میں اسے کوئی بڑا فائدہ ظاہر ہوا ہے, بڑی مصیبت ٹل گئی ہے. تو چنانچہ کہتا ہے وہ شخص کہ ابھی 5 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ عبید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ کر کے ٹھہر گئے ہیں, اور عبید زیاد کا قاصد آتا ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ اور مقابلے کے لیے چلو. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میرا پیر ٹوٹا ہوا ہے, مقابلے کے لیے کیسے جا سکتا؟ کہا 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ خبر آئی کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. ذرا سوچئے, اگر اس کا پیر صحیح ہوتا تو وہ ان لوگوں میں شریک ہوتا جو حضرت حسین نواز رسول کو شہید کر گئے. آخر بڑی مصیبت ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ آج سے چند سال پہلے دلی سے اڑنے کے صرف آدھے گھنٹے کے بعد جو سعودی جہاز گرا ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو یہاں پر موجود ہے, کتنے لوگ تھے جو ایئرپورٹ سے روتے ہوئے واپس گئے کہ ہمارا ویزا ختم ہو رہا ہے. وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن آدھے گھنٹے کے بعد شکر کرنے کے اچھا ہوا کہ ہم نہیں جا سکے. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈالتا ہے تو یا تو دنیا ہی میں اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے, اور یا پھر آخرت میں مقام تو ہوتا ہی ہے, دنیا میں کوئی بڑی مصیبت کو اس پر سے ڈال دیتا ہے, اچھے بدلے کے ساتھ ساتھ کسی دوسری مصیبت کو ٹال دیتا ہے. خیر ساتھیوں, اس طریقے سے بہت سے اس کے فائدے ہیں, لیکن صرف ایک فائدہ ذکر کر کے آگے آتے ہیں جو ضروری ہے. ساتھیوں دیکھیے, اللہ کے نیک بندوں کو, انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کو, ذرا غور کریں گے, اولیاء کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنے اور آزمائش میں ڈالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو میری سمجھ میں آیا, اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے ساتھی, وہ یہ ہے تاکہ توحید, خاص طور پر توحید ربوبیت کا اس بات ہو جائے کہ اللہ اکیلا ہے جو اس دنیا میں تصرف کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی تصرف کرنے والا نہیں. کیوں؟
اگر اللہ کے علاوہ کوئی تصرف کرنے والا ہوتا دنیا میں تو کون ہوتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن انہیں تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ غزوہ احد میں اپنے دانت ٹوٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ جی ان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی جان کو بچائیں. ان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ آل یاسر کو مکے میں عذاب دیا جا رہا ہے، بلال کو نعوذ باللہ کتے کے طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے، حتی خباب ابن ارد کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، انگارے بجھ جا رہے ہیں. آپ کے دل پر کیا گزرتی رہی ہوگی ساتھیوں؟ لیکن آپ صرف یہی کہتے ہیں صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر سے کام لو، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. لیکن اگر حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہوتے تو ان کے عقیدے کے مطابق یہودی بدبخت نے سولی پر لٹکا دیتے. وہ تو اتنے مجبور ہیں کہ اپنی جان نہیں بچا سکتے تو دوسرے کیا بچائیں؟ تو ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہیں لوگوں نے مشکل کشا بگڑی بنانے والا بنا رکھا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. بگڑی بنانے والا کون ہے ساتھیوں؟ مشکل کشا کون ہے؟ اور کوئی نہیں. تو مصیبت اور پریشانی ابتلا کا آنا اس میں بہت بڑا ثبوت ہے. کس چیز کا؟ توحید ربوبیت کا، کہ اللہ اکیلے اس دنیا میں تصرف کرتا ہے. الا لہ الخلق والامر، پیدا اسی نے کیا ہے، فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اسی کو. لہذا عبادت بھی اسی ہی کی کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی. ساتھیوں اب آگے آتے ہیں کہ آخر ہمارا اور آپ کا امتحان ہمارا آپ کا امتحان کن کن میدان میں ہوتا ہے؟ ساتھ بہت سے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان ابتلا صرف یہ ہے کہ انسان کو مالی اعتبار سے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، وہ خود بیمار ہو جائے. بس انہی چیزوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ امتحان سمجھتے ہیں. یہ امتحان ہے اور بہت بڑا امتحان. لیکن ساتھیوں قرآن کے روح سے امتحان دو طرح کا ہے. امتحان دو طرح کا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اے لوگو، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. شر سے بھی آزمائیں گے تم کو اور ہم خیر سے بھی آزمائیں گے. مال لے کر کے بھی آزمائیں گے اور مال دے کے بھی آزمائیں گے. حکومت چھین کر کے بھی آزمائیں گے اور حکومت دے کر کے بھی آزمائیں گے. صحت دے کر کے بھی آزمائیں گے، بیمار کر کے بھی آزمائیں گے. علم دے کر کے بھی آزمائیں گے اور علم کو چھین کر بھی آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. بنو اسرائیل کو ہم نے آزمایا ہے حسنات سے بھی اور سیئات سے بھی. تو ساتھیوں آزمائش دو طرح کی ہے. آزمائش ایک وہ ہے جو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ہے اور دوسری آزمائش ہے جو پسندیدہ چیزوں کے ذریعے ہے. ناپسندیدہ چیزوں کی آزمائش میں تو بہت لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پسندیدہ چیزوں کی آزمائش میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ سوچنے کی ہے ساتھ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بادشاہ بنا کے آزماتا ہے اور کچھ لوگوں سے بادشاہت چھین کر کے بھی آزماتا ہے. اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، یہ میرے اوپر اللہ کی آزمائش ہے. اللہ نے مجھے آزمایا ہے
کہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا. ساتھیوں کسی اور موقع سے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ ایک اور چیز ہے جس پر توجہ کم دیتے ہیں. ہمارے کچھ دعات بھی ہیں یا سنیں گے اس لیے ان کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کو شہرت اور مقبولیت دے کر کے بھی آزماتا ہے اور شہرت اور مقبولیت چھین کر کے بھی آزماتا ہے. بسا اوقات ایک عالم کو اس کی تقریر لوگ چوک در چوک سننے کے لیے چلے آتے ہیں، انہیں یہ شہرت دے کر کے آزماتا ہے، اور ایک عالم کی بات کوئی سنتا ہی نہیں یہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے. یہ اللہ کی آزمائش اور ہمارے ساتھ انبیاء کے ساتھ. بھلا بتائیے بعض انبیاء ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنے امتی دیے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک امتی، اور بعض ایسے آئیں گے کہ ایک بھی ساتھ نہیں. آیا اللہ کی آزمائش ہے کہ آزمائش نہیں؟ تو ایک عالم، ایک داعی، ایک شیخ اپنے آپ کو اس پر قیاس کیوں نہیں کرتا؟ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کیا کریں، لوگ میری بات سنتے ہی نہیں، ہم دعوت کا کام کیا کریں. آپ فیل ہو گئے، آپ فیل ہیں ساتھ، غلطی پر ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات آپ پر وہ دور بھی آیا ہے ساتھیوں کہ آپ کی بات سننے والا ایک آدمی بھی نہیں آیا ہے. مسند احمد میں ہے، عبد الرحمن بن خالد ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، طائف کے مشرقی جانب میں جو باغ تھا، ایک بازار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے. آپ سورہ والطارق کی تلاوت کرتے تھے، ہم نے یاد کر لیا، لیکن آپ کے پاس ایک آدمی بھی نہیں رہے گا، سارے لوگ ساتھ ہو کے یہ کھڑے تھے تو دور سے ایک شخص انہیں بلاتا ہے کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، اس کی باتیں نہ سنو، یہ ہم اس کے بارے میں اچھا جانتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر لیے ہوتے. چنانچہ ایک آدمی بھی آپ کی بات نہیں. ساتھیوں آپ طائف میں کتنے دن تک تھے ساتھیوں؟ جی 10 دن تک آپ طائف میں رہے. آپ نے بڑے مجمع میں بھی تقریر کی، اکیلے بھی لوگوں سے ملے، وہاں کے حاکم اور رئیس سے بھی ملے، وہاں کی پبلک سے بھی آپ نے ملاقات کی ہے، لیکن 10 دن کی مسلسل کوشش کے باوجود آپ پر ایک آدمی بھی ایمان نہیں ہے. ذرا سوچیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ آزمائش نہیں؟ تو ایک داعی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے بہتر انداز میں تقریر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ سے اچھے اسلوب میں دعوت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کی بات نہیں سنیں گی تو کوئی ضرور نہیں کہ ہماری بات سنیں گی، لیکن یہ دیکھ کر کے اپنے کام کو چھوڑ دینا یہ امتحان میں پھر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی باتیں بہت سنی جا رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. بڑا مجمع ہو جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. کیسے؟ آیا وہ خود بینی، عجب اور گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے اور اگر کہیں پر مجمع نہ ہو تو وہاں تقریر ہی نہیں کرتا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان میں فیل. اللہ کے بندے تجھے کس کے لیے تقریر کرنی ہے؟ چاہے ایک آدمی سننے والا ہو یا 1 لاکھ سننے والا ہے، بس ہے کہ نہیں؟ اگر تو گھمنڈ کا شکار ہو رہا ہے تو یہ گھمنڈ ساتھیوں وہ چیز ہے، گستاخی معاف کریں گے، اگر ہم سے تعبیر میں غلطی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس چیز پر اللہ نے نبی کو بھی معاف نہیں کیا. میں مثال دوں گا، بغیر مثال کوئی بات نہیں. صحیح ابن حبان میں حوالہ نوٹ کر لیجیے، مسند احمد میں، مصنف عبد الرزاق میں اور متعدد کتب حدیث میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی اور وہ نبی یوشع بن نون ہے. کون ہے؟
یوشع بن نون ہے، وہ اپنی فوج کو لے کر کے نکلے اور بہت بڑی فوج تھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ بھلا بتائیے نبی کے اخلاص میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے جی؟ لیکن ان کے دل میں بس اتنا آ گیا کہ اس بڑی جماعت پر اب کون غالب آنے والا ہے، اس کو تو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ یہی چیز ہے جو اللہ کو، اس لیے کہ بڑوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہاری فوج اپنی طاقت پر لڑے گی، میری توفیق سے رہی، اب بس 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو بس۔ ساتھیوں میں ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا، 3 چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لو، یا تو اب دشمن کو ان کے اوپر غلبہ ہو جائے، صرف آپ کی یہ سوچ کہ فوج زیادہ ہے اس پر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اب یا تو یہ ہوگا کہ دشمن ان کے اوپر قبضہ کرے گا اور ان کو کاٹ کر کے رکھے گا، دوسرا یہ کہ ہم ان کے اوپر بھوک مسلط کرتے ہیں، بھوکے پیاسے پیر رگڑتے ہوئے مر جائیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا مرد مسلط کرے گی۔ نبی نے کہا اے اللہ تعالیٰ جب تیرا فیصلہ یہ ہے تو مہلت دے، میں لوگوں سے مشورہ تو کر لوں۔ تو جب مشورہ کیا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی کریں گے، جس کا اختیار انتخاب کریں ہم اس پر راضی ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے۔ ساتھیوں یہ نماز کا مقام ہے، ہر مشکل وقت میں انسان نماز کا سہارا لے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اور یہی آج چیز ہے جو مسلمان، سر میں درد ہوا نماز پڑھنے نہیں ہے، کیوں بھائی سر میں درد ہے؟ ارے نماز پڑھے، میرے سر میں درد ہے، آپ تو نماز کی لگی ہوئی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر ہو گیا انسان ناکام، کامیاب نہیں۔ تو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کر کے دعا کی اور کہا اے اللہ تعالیٰ دشمن کو ان پر مسلط نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جب مسلط ہوتا ہے نہ تو چھوٹے کی عزت رہتی ہے نہ بڑے کی، نہ عورت کو چھوڑتا ہے نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، دشمن تو مسلط نہیں ہوتا۔ اور بھوک مری بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے بھوک سے انسان بہت پریشان ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے رہ کر کے جو جان نکلتی ہے۔ البتہ ان کے اوپر موت کو مسلط کر دی۔ حدیث شریف میں ہے، دیکھیے نبی کی ایک تھوڑا سا خیال آیا، کیا ہم بڑی تعداد میں ہیں، حالانکہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ اس خیال پر تو ہمارا مولوی، ہمارا شیخ جو خیال کرتا ہے اس پر اللہ کی عزت نہیں کر سکتا۔ صاحب امتحان میں فیل کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ 24 گھنٹے میں یا 3 دن میں 70,000 آدمی مر گئے ہیں۔ کتنے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مقبولیت دے کر کے بھی آزماتا اور مقبولیت کو، شہرت دے کر کے بھی اپنا شہرت کو چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ اس طریقے سے آزمائش کے بہت سے مواقع ہیں، مال دے کر کے آزمانا، علم دے کر کے آزمانا، یہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ کسی دوسری مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر مقام پر، ہر جگہ آزمائش میں ہمیں اور آپ کو کامیاب کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ